بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے میچنگ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ اس سے پچھلے دو لیکچرز کے اندر ایک میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈیمانڈ لیبر کی کون کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس فارمز ہوتی ہیں، کہاں کہاں سے آپ کی لیبر کی ڈیمانڈ آتی ہے مارکیٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ سپلائی آف دا لیبر کہاں سے ہوتی ہے ہمارے پاس۔ ہاؤس ہولڈ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے لیبر، عام لوگ ہمارے پاس جو لیبر مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے اس کی کیا سپلائی ہے، اس کو پرووائڈ کون کرتا ہے ہمیں۔ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آف دا لیبر ہم نے ڈسکس کی تھی۔ اسی کے اندر ہم نے ایک پوائنٹ یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس جو ایکویلیبرم مارکیٹ ہے، کہ جہاں پہ جو متوازن سچویشن ہوگی لیبر کے لیے بھی، ورکرز کے لیے بھی، کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے، وہ کیا ہوگی کہ جہاں پہ ڈیمانڈ اور سپلائی لیبر کی ایکول ہوگی۔ اگر آپ کے پاس لیبر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے لیکن مارکیٹ میں لیبر اویلیبل کم ہے، تو کیا ہوگا کہ لیبر کی جو تنخواہیں ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گی، جو لیبر کام کرنے والے آپ کو ملیں گے وہ بہت زیادہ ہائی آپ سے انکم چارج کریں گے، لہٰذا وہ کیا ہوتا ہے آپ کے لیے اچھا نہیں ہے آرگنائزیشن کے لیے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس مارکیٹ کے اندر لیبر کی ڈیمانڈ کم ہے اور سپلائی بہت زیادہ ہے، تو وہاں پہ آرگنائزیشن یا جو انٹرپرینور ہے وہ کیا کرے گا، اس لیبر کو کم ویج پہ وہ ہائر کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایکویلیبرم کنڈیشن کیا ہوگی کہ جہاں یہ دونوں سیم ہوں، جتنی ڈیمانڈ ہے اتنی ہی سپلائی ہو لیبر کی مارکیٹ کے اندر۔ سو objective of employment planning is to bring together the forecast of future demand for workers and supply of HR both current and future۔ اب کیونکہ یہ جو ہمارا چیپٹر ہے یہ امپلائمنٹ پلاننگ کا ہے، تو اس میں امپلائمنٹ پلاننگ کا مین جو آبجیکٹیو وہ یہ ہے کہ بینگ ایچ آر مینیجر ہم نے اپنے ورکرز کے لیے، اپنے لیبر فورس کو فیوچر کے اندر اور کرنٹ سچویشن میں ہمیں اس کی کتنی ڈیمانڈ اور سپلائی چاہیے اس کے بارے میں پتہ ہونا یہ ہر حال میں لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ ایچ آر کا کام ہی ہیومن لیبر کو آپ نے مینیج کرنا ہے، تو اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی آرگنائزیشن کو، آپ کی فرم کو، آپ کی انڈسٹری کو کتنی لوگ چاہیے، ڈیمانڈ چاہیے کیا ہے، آپ کی مارکیٹ میں آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، آپ کو کتنے لوگ کس جاب کے لیے چاہیے۔ تو یہ آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی مجھے اس مہینے میں اتنے 50 ورکر چاہیے، اگلے مہینے میں مجھے 60 ورکر چاہیے، کیونکہ میرے پاس ورک لوڈ زیادہ ہوگا۔ سو اس کو فورکاسٹ کرنا اپنی لیبر کی ڈیمانڈ کو، یہ آپ کی امپلائمنٹ پلاننگ کا مین آبجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس کے اندر کیا کیا ہمیں اپنے لیے ضروریات ہیں جو ہمیں پوری کرنی چاہیے، یا کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اوور اسٹافنگ اینڈ شارٹیجز شوڈ بی اوائڈڈ، کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کبھی بھی اپنے پاس جو لیبر ہے اس لیبر کے لیے کبھی بھی نہ تو اوور اسٹافنگ کریں نہ شارٹیج ہو۔ ہمیں 5 بندے چاہیے تو ہمیں 5 کے بجائے نہ 6 رکھنے چاہیے اور نہ ہی 4 رکھنے چاہیے۔ سو جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے اتنے ہی رکھیں بندے ہم، ٹو کیپ اے بیسٹ اپرچونیٹیز ٹو ہائر کوالیفائڈ اسٹاف۔ ہمارے پاس ہمیشہ یہ موقع ہونا چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ بہترین کوالیفائڈ اسٹاف جو ہے وہ ہمارے پاس ہو۔ ڈاؤن سائزنگ اینڈ رائٹ سائزنگ، سم ٹائم ہمارے پاس اگر جو لیبر ہے وہ زیادہ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ڈاؤن سائزنگ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری پروڈکشن ایفیشینٹ ہو، جتنے لوگ ہمیں چاہیے اتنے ہی ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ ڈاؤن سائزنگ کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر آپ کے پاس فرم ہے، وہاں پہ آپ کے پاس گنجائش 50 بندے کی بنتی ہے لیکن آپ نے ہائر 60 بندہ 70 بندہ کیا ہوا ہے، تو اوپر کا جو 20 بندے ہیں یہ آپ کے پاس اوور امپلائڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہو کہ اس کو ڈاؤن سائزنگ کرتے ہو، یا رائٹ سائزنگ بھی اس کو بولتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہے فلیکسیبلٹی ان رسپونڈنگ ٹو چینجز، کہ ہمارے پاس ہمارا جو بیہیویئر ہے دیٹ مسٹ ناٹ بی اسٹیگننٹ، وہ سخت یا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں جی ہمارے پاس 50 لیبر ہے ہم ہر حال میں 50 ہی لیبر رکھیں گے۔ آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری مارکیٹ کی سچویشن کیا ہے، اس لحاظ سے اپنی آپ سچویشن کو چینج کرتے ہو۔ آپ کے پاس ڈیمانڈ زیادہ ہے، کام ورک لوڈ آپ کے پاس زیادہ ہے، پہلے آپ کے پاس کام ورک لوڈ تھا 50 لیبر آپ کی کام کر سکتی تھی، اب ورک لوڈ بڑھ گیا، اب آپ 70-80 بندہ آپ کے پاس۔ سو آپ کا جو کمپنی کی پالیسی ہے اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو ضرورت پڑے میکسیمم ہائرنگ کی تو آپ کر سکو،
ٹھیک ہے. سو یو مسٹ ہیو فلیکسیبلٹی ان رسپونڈنگ ٹو چینج. آپ کو چینج آ گئی، ڈیمانڈ آپ کی ورک لوڈ آپ کا زیادہ ہو گیا، تو اسی کے ریلیٹڈ آپ کو اب اپنی ہائرنگ بھی زیادہ کرنے کی آپ کے پاس اپرچونیٹی ہونی چاہیے. دین وی نو آؤٹ سورسنگ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمیں اگر کام بعض دفعہ زیادہ ہو جاتا ہے، ہم کام نہیں کر سکتے، ہمارے پاس لیبر فورس نہیں ہے، یا ایٹ سرٹن ٹائم ہمیں اسی وقت لیبر فورس ملنا ناممکن ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ کام بجائے اس کے کہ ہم باہر جانے دیں، وہ کام خود لے کے کسی اور سے کروا لیں. جس طرح فری لانسنگ والا کانسیپٹ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے، کہ کیونکہ وہ کمپنیز خود نہیں کام کر سکتی، یا ان کے پاس اوور برڈن ہو جاتا ہے، پھر وہ کام باہر لوگوں کو دے دیتے ہیں، لوگوں سے کروا کے اس کے بدلے انہیں پیسے دے دیتے ہیں. تو یہ آپشن بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. کنٹینیوس امپرومنٹ ان ایفیشنسی. ٹھیک ہے. ایفیشنسی کیا ہے کہ جس لیبر کو آپ نے ہائر کیا ہے جس مقصد کے لیے، وہ اپنا میکسیمم آؤٹ پٹ دے رہا ہے، تو اس کی آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ مسلسل اس کی بہتری کرتے جائیں. کہ ایک بندہ آپ کو ایک دن کا 10 یونٹ پروڈیوس کر کے دے رہا تھا، اب آپ کوشش کرو وہ 11 پروڈیوس کرے، تاکہ وہ، کیونکہ ایک کام کرتے کرتے آپ کو اس میں ماہر ہو جاتے ہو، تو پھر اس کو زیادہ فریکوینٹلی اور اچھے طریقے سے آپ کر سکتے ہو. تو آپ کی ایفیشنسی کی امپرومنٹ ہونی چاہیے. یہ آپ کا آبجیکٹیوز ہیں مین جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اچھا، اب امپلائمنٹ پلاننگ اینڈ اسٹریٹجک پلاننگ پروسیس. اب دو چیزیں ہمارے پاس، امپلائمنٹ پلاننگ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس سے پہلے، اور اسٹریٹجک پلاننگ بھی ہے، کہ اب ان دونوں کی آپس میں کمبینیشن کیا ہے اس کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے کیا ہے کہ ڈیفائن آرگنائزیشن مشن. ٹھیک ہے. کوئی بھی پلاننگ کرنے کے لیے، اسٹریٹجک پلاننگ ہے یا امپلائمنٹ پلاننگ ہے، اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی جو آرگنائزیشن ہے اس کا مشن کو ڈیفائن کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ مشن ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ مشن کیا ہے، کہ آپ نے ایک فرم یا اپنی آرگنائزیشن بنائی کس لیے. ٹھیک ہے. مشن مطلب فار ایگزامپل ہمیں دین ایک مشن دیتا ہے، مذہب ایک مشن دیتا ہے، پولیٹیکل پارٹی کا ایک مشن ہوتا ہے، ہر ایک اپنی ورکرز کا اپنا اپنا مشن ہوتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد. ٹھیک ہے. سو اس آرگنائزیشن جس میں آپ کام کر رہے ہو، اس کے مشن کے بارے میں پتہ ہونا یہ ہر حال میں آپ کے لیے لازمی ہے. اس کے بعد اسٹیبلش کارپوریٹ گولز اینڈ آبجیکٹیو. اس کے بعد اس آرگنائزیشن کی گولز کیا ہیں اور آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس کا ٹارگٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. کہ میں نے کام کرنا کیا ہے، میں نے کتنا کچھ اپنا کام کرنا ہے، کیا میرے گولز ہیں اس آرگنائزیشن کو، میں نے اتنا پھیلانا ہے، اس کی اتنی برانچز بنانی ہے، اتنا میں نے آرڈر مارکیٹ میں سے اٹھانا ہے، اتنی سپلائی کرنی ہے، کیا کیا آپ کے گولز اور آبجیکٹیوز ہیں، کیا اتنا میں نے پروفٹ گین کرنا ہے اس سال میں. یہ آپ کے گولز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ایسیس کرنٹ ایچ آر اور ایچ آر ایم ایس جابز انالیسس. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کرنٹ سچویشن کیا ہے ہیومن ریسورس کی. ٹھیک ہے. ہیومن لیبر آپ کے پاس، ایچ آر مینیجر ہو آپ. اب آپ نے امپلائمنٹ اب یہ چیز یہاں پہ ذہن میں رکھنی ہے کہ امپلائمنٹ پلاننگ اینڈ اسٹریٹجک پلاننگ پروسیس آپ نے بینگ ایچ آر مینیجر دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ کے پاس ایچ آر کی ڈیوٹی ہے، اب آپ کو وہاں پہ ہائر کیا گیا ہے. سو اب آپ کو اس کمپنی کی پہلے آرگنائزیشن کی مشنز کے بارے میں پتہ ہوگا، پھر اس کی گولز اینڈ آبجیکٹیوز کے بارے میں ہوگا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کرنٹ ایچ آر سچویشن کیا ہے، کہ میرے پاس اتنی لیبر موجود ہے. ٹھیک ہے. سو ایچ آر ایم ایس جاب انالیسس آپ جس میں کرتے ہو کہ میرے پاس یہ کام کی نوعیت ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے، مجھے اس کے لیے 50 لیبر چاہیے، میرے پاس 30-40 لیبر موجود ہے، یہ کچھ میری کنڈیشن ہے آلریڈی. جو میرا جاب انالیسس ہے، ایچ آر ایم ایس جاب انالیسس، یہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کیا کرتے ہو، ڈیمانڈ آف دا لیبر اور سپلائی آف دا ایچ آر. آپ کیا کرتے ہو، ڈیمانڈ کرتے ہو لیبر کے لیے، کہ اب آپ نے جاب انالیسس کر لیا کہ مجھے 50 لوگ چاہیے تھے، 30-40 میرے پاس ہیں آلریڈی، مزید چاہیے. تو آپ اس کے لیے کیا کرتے ہو، ڈیمانڈ کرتے ہو لیبر کی. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے، اب آپ اپنی ڈیمانڈ اور سپلائی آف ایچ آر کو دیکھتے ہو. ٹھیک ہے. کمپیئر ڈیمانڈ فار اینڈ سپلائی آف ایچ آر. وہ جو ہیومن ریسورس ہے اور جو آپ کی ڈیمانڈ ہے، اس دونوں کو آپ دیکھتے ہو مارکیٹ میں، کہ مجھے 10 ٹیچرز چاہیے اگر مارکیٹ میں سے، تو یہ موجود کتنے ہیں مارکیٹ میں، اس کی سپلائی کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کی ایفیشنسی دیکھتے ہو کہ اگر ان کا جو کمپیریزن ہے، مجھے جتنی چاہیے اتنے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، یا اس سے زیادہ اویلیبل ہیں، یا اس سے کم اویلیبل ہیں. تو یہ آپ دیکھتے ہو. ڈیمانڈ ایکسیس سپلائی ریکروٹمنٹ.
اگر ڈیمانڈ ایکسیڈ سپلائی، اگر ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے سپلائی سے،